إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی کرو اور جو آپ کے اوپر حاکم بنا دیا گیا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعی وکلکم مسئول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب شیپرڈ ہو اور اپنے فلاک کے لیے آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ملکی حاکم جو ہے وہ وہ سرپرست ہے اور وہ رسپانسبل ہے اپنے سارے لوگوں کے لیے جو اس ملک کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ سرپرست ہے اپنے اہل کے لیے اور وہ ذمہ دار ہے ان کے لیے۔ ایک عورت جو ہے وہ سرپرست ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنے شوہر کے اولاد کی، اور وہ ان کی جواب دہ بھی ہے ان کے کاموں کی۔ اسی طرح جو ایک عبد ہے، مطلب کہ سلیو ہو گیا، نوکر ہو گیا گھر کا، وہ بھی ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، جو اس نے کام کرنا ہے اپنے مالک کی غیر موجودگی میں، اس کے مال کی۔ ہم سب کے سب جو ہیں شیپرڈ ہیں اور ہم سے سوال کیا جائے گا ہمارے ذمہ داریوں کے بارے میں۔ ان کلمات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم جو اپنے ذمہ دار کے لیے حق رکھتے ہیں ایز انڈیویژولس، وہ یہ ہیں کہ ہم ان کو ان کا حق دیں، ان کو ان کی انصاف کا ذریعہ بن جائیں ان کے لیے۔ ان کو کسی مصیبت سے گزر رہے ہوں تو ان کے لیے اس مصیبت میں ہم لوگ حصہ دے حل کرنے میں۔ جہاں وہ ذمہ دار اپنا حق ادا نہیں کرے گا تو اس سے سوال ضرور کیا جائے گا اور وہ رسپانسبل ہوئے گا اس کے لیے۔ اسی طرح جو انڈیویژول ہے جو ذمہ داری میں آتے ہیں تو ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے آگے سے کہ وہ اپنے حاکم کی جو ہے اطاعت کرے، مگر اطاعت بھی اتنی ہی کرنی ہے جتنی استطاعت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کا جو حکم اللہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ کا تقوی اپنے استطاعت کے مطابق کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ ان انڈیویژولس کی جو ذمہ دار کی ذمہ داریوں میں آتے ہیں، ان کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے جس کے بنیاد پہ ان کا جو ذمہ دار ہے ان کو اللہ کے ہاں شرمندہ ہونا پڑے۔ سوال جب اللہ ان سے کرے اس کے بارے میں تو وہ سزا کے حق بن جائے۔ پھر واپس لوٹتا ہوں اسی ذمہ داری کے اوپر کہ اس کا بھی یہی بنتا ہے کہ وہ انشور کرے کہ اپنے استطاعت کے مطابق وہ جتنا برائی کو روک سکے روک لے جو اس کی ذمہ داری میں آتی ہے۔ تو یہ معاملات اگر ہوئیں گے تو یہ معاشرتی معاملات بھی سدھر جائیں گے، گھریلو مسائل بھی سدھر جائیں گے، اور اس سے ہمیں اللہ کی قربی حاصل ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب معاملات میں ڈیبیٹس ہونے شروع ہو جائیں یا پھر اختلاف پیدا ہو جائیں، کنکلوژن نہ آ رہی ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ وہاں حکم آتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس موقع میں معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت میں حکم ملتا ہے ہمیں قرآن سے، حدیث سے، تو اس کے طرف ہی رجوع کرنا لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں جو اس معاملات کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اس کو قبول نہ کرے، اس کو حقیر سمجھے اور کوئی اور فیصلے کو اس کے اوپر ترجیح دے، تو یہ انسان ایسا ہی ہے جیسے اس نے کفر کر دیا ہے، ایمان اس سے کھو گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، اور فرمانبرداری کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ اس کلام خدا سے ہمیں ایک بہت اہم چیز پتہ چلنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب ترجیح دے دے اپنے خواہشات کی مرضی کو اللہ کے فیصلوں کے اوپر، حقیر سمجھے اللہ کے فیصلے کو اپنی فیصلے سے، ذہن میں ایسا ہو کہ جو وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں زیادہ بھلائی ہے اللہ کے شریعت سے، تو وہ انسان جو ہے گویا کہ کافر بن چکا ہے۔ اب کیا ایک عام بندہ اس کو کافر کا لقب دے دے، اس پہ تکفیر کرے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے پوچھا جانا ضروری ہے، اس کو سمجھنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، کیا وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر رہا ہے یا استبدال کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک یہ ہے کہ حقیر سمجھ کے تبدیل کر لینا، ایک ہوتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، معلوم ہے گناہ کر رہا ہے مگر کوئی وجوہات کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، تو دونوں صورتحال میں انسان گنہگار ہے، ایمان اس کا کم ہو رہا ہے، مگر ایک صورتحال میں انسان کافر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو حقیر سمجھنا۔ اور جو بھی ایسے معاملات میں اختیار کرے گا کہ وہ اپنے فیصلے کو ترجیح دے دے تو وہ اسلام کی برکتوں سے محروم ضرور ہوئے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔